اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل۔ آپ کیسے ہیں؟ اور امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بارشوں کا سیزن ہے، ہر سال بارشیں آتی ہیں اور ہمارے اس ملک کے بڑے حصے کو، دیہاتوں کو، ایسی زمینوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، پر ہمیں توفیق نہیں پڑتی کہ ہم ڈیمز بنائیں، ہم ریزروائرز بنائیں۔ بہرحال ساتھ بارشوں کے ساتھ بیماریاں بھی آتی ہیں، گٹر کا پانی عام پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں گندے پاؤں کے ساتھ گھروں میں آتے ہیں۔ بہرحال اپنی طبیعت کا، پیٹ کی خرابی اور الٹیاں، وومٹنگ، ان چیزوں کی بہت زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں باہر کی چیزیں کھانے سے، کیونکہ حبس اور گرمی کا موسم ہے۔ ہم لوگ باہر جب ہوٹلنگ کرتے ہیں، باہر کے کھانے کھاتے ہیں، خاص طور پہ سلاد اور رائتے، یہ اکثر اگر تھوڑی سی بھی خراب ہو جائیں کہ ٹیسٹ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ اسٹمک کی تباہی مچا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں گھر کا صاف ستھرا اور فریش کھانا، فریز کیا ہوا کھانا، فریج میں رکھا ہوا بہت دیر کھانا وہ استعمال نہ کریں۔ فریش بنائیں، تھوڑا بنائیں اور وہ استعمال کے بعد ختم ہو جائے۔ اور کوئی اگر تھوڑا سا بچ بھی جائے تو وہ اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو اچھے کھانے سے محروم ہے، اس کو دے دیجئے، بجائے اس کے کہ فریج میں رکھ کر ہم خراب کریں۔ بہرحال یہ تو میں آ گئی۔ اچھا جی، آج کا سب سے بڑا جو ایشو ہے نا، وہ لوگ جو بات کرتے ہیں فائنینشیل مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں، گھریلو حالات ہیں، ملک کی معیشت کا جو برا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے نوکریاں مشکل ہو گئی ہیں، بزنس جن کے تھے ان کے ٹھپ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے بزنس کو یا تو ختم کر رہے ہیں یا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں، اور اچھا یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے حوالے سے ہی کوئی نیگیٹیوٹی اللہ نہ کرے پھیلائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ریسیشن چل رہا ہے، پوری دنیا میں حالات کافی سخت ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اس لیے کہیں بھاگ کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالات آپ کو یہاں سے الگ سے نہیں ملیں گے، ایسے ہی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں رہ کے انسان کوشش کر لے، اپنوں کے قریب بھی رہتا ہے اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈالتا ہے۔ تو نوکریوں کی بات ہوتی ہے، ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کے بچے اور بچیاں پھر رہے ہوتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، اور نوکریاں ان کو مل جاتی ہیں جو سفارش اور پیسہ چلاتے ہیں۔ یہ اگر ہم اپنی کمی پیشیاں بہتر کر لینا، کیونکہ بڑے حقدار رہ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب جو کوئی حقدار نہیں کرتا، اس جاب کو کوالیفائی نہیں کرتا اور وہ جا کے اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی پرفارمنس کا تو آپ اللہ ہی اللہ ہے۔ جو ایک اس لیول کو کوالیفائڈ نہیں کرتا، مین وہ سیٹ کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اب وہ حقدار نہ ہو کے جب بیٹھ جائے گا تو وہ پرفارمنس ہی نہیں دے سکے گا۔ اس لیے ہمارے اداروں کی پرفارمنس کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے ہمارا ملک جس قسم کے زوال کو دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ہمارے یہاں کانسیپٹ ٹوٹل ختم ہو چکا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی سفارش ہے، جس کا تگڑا بیک گراؤنڈ ہے، جو پیسے کے تھرو کر سکتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک کرپشن والا ایلیمنٹ ہے، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے ملک کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اور یہ یقین مانے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کرپشن کیا ہے، کہ آپ نے رشوت لے لی یا کوئی خرید و فروخت میں گڑبڑ کر دی، کوئی پیپرز میں کوئی غلط ٹینڈر بھر دیا، کوئی چوری چکاری کر لی۔ کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ کا جاب جو 8 گھنٹے کی ہے، اس 8 گھنٹے میں آپ دیانتداری سے وہ پورے 8 گھنٹے اگر اپنی نوکری کو نہیں دیتے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ جو آپ ٹائم کی بچت کرتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں اور کمپنی کے کام کو اور کمپنی کے مفاد کو پس پش ڈال رہے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ اپنی کمیشن کے سلسلے میں اپنی کمپنی کے ساتھ غلط لوگوں سے ڈیل کروا رہے ہیں، کیونکہ جہاں آپ کا حصہ بنتا ہے وہیں سے لے کے دینا ہے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ مطلب رویوں کی کرپشن ہوتی ہے، مس یوز کی۔ آپ کی کمپنی کی دی ہوئی وہیکل ہے جو آپ کو صرف کمپنی کے کام کے لیے استعمال کرنی ہے،
اور وہ آپ پرسنل کاموں کے لیے آپ کے گھروں میں ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، یہ بھی کرپشن ہے. آپ کے محکمے کے ملازم آپ کے گھروں میں مالی کا کام کر رہے ہیں، وہاں گھروں میں جا کے کھانے پکا رہے ہیں، ذاتی استعمال میں آ رہے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ضرورت ہے اس عمل کو سمجھنے کی کہ یہ چیزیں بھی کرپشن اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. بہرحال آج تو میں آپ کے لیے کیسا زبردست وظیفہ لائی ہوں کہ آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے انشاءاللہ. دعائیں تو ویسے آپ لوگ بہت دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کی محبتوں کی، آپ کی دعاؤں کی بہت ہی شکر گزار ہوں. آپ کی جو جہاں جاتی ہوں آپ لوگ ملتے ہو، اتنی رسپیکٹ کرتے ہو. میں نے سیاست کو 20 سال دیے، 10 سال اسمبلی میں رہی، پر یقین مانیں اللہ کے ذکر کی جو عزت ہے، اللہ کی نام کی جو فضیلت ہے، اس کے صدقے جو مجھے عزت مجھ جیسی گناہ گار ایک عام انسان کو ملی ہے، میں اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی. اچھا جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی من پسند جاب چاہیے، آپ کو کاروبار شروع کرنا ہے، کاروبار میں ترقی چاہیے، اور جاب چاہیے بھی، اور 3 دن میں چاہیے. کیا آپ کمال بات نہیں کر دی میں نے؟ 3 دن میں آپ کو جاب مل جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا، اور اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی ذات پاک اور اس کے کلام پاک پہ یقین رکھتے ہوئے. اس یقین کے ساتھ پڑھا کرے نا یار. دعا ایسے نہیں مانگی جاتی، دعا دل سے مانگی جاتی ہے، اندر سے نکلے دعا، تو وہ دعا بہت اثر رکھتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے. تو بہرحال یہ بہت پیارا وظیفہ ہے. 3 دن آپ نے کسی بھی ٹائم دن کے آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات وہ اسکرین پہ لکھی بھی آ جائیں گی. آپ نے 3 دن روز ایک ٹائم مقرر کر کے سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنی نوکری کی، اللہ تعالیٰ اپنے کاروبار کی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے کلام کی برکت سے، اپنی رحمت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کا مقصد کا حصول ممکن ہو جائے گا. شکریہ.